کہ یہ جو قارون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ آج شیخ سعدی کہاں ہیں جن کے سادے کپڑے تھے اور پیر کا جوتا تک نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قارون کانا من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، وہ بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی سے پیش آتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے عطا کیے۔ کنز خزانے کو کہتے ہیں، کنوز اس کی جمع ہے، یعنی بہت زیادہ خزانے تھے اس کے پاس۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کی چابیاں جو خزانوں کی تھیں اتنا بھاری تھیں ایک جماعت قوت کے ساتھ ان کو اٹھا سکتی تھی، اس خزانے کی اتنی چابیاں تھیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ یحب الفرحین، جب قوم نے اس کو کہا تو نہ خوش ہو، یعنی ان خزانوں پر، ان اللہ یحب الفرحین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا خوش ہونے والوں سے، یعنی ایک جائز خوشی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، وہ تو ایک بات ہے اور بات ہے، لیکن یہ خوشی ہے تکبر کے زمرے میں آتی ہے جس کو قوم نے اسے منع کیا۔ لا تفرح، نہ اترا تو، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، اور ایسے خزانوں پر تکبر کی وجہ سے یعنی خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں فرما۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور ڈھونڈ جو عطا کیا اللہ نے گھر آخرت کے لیے، یعنی ڈھونڈ آخرت کے لیے، یعنی آخرت کے لیے خرچ کر، مساکین غریب لوگوں پر خرچ کر، عیاشی میں نہ پڑ، فضولیات میں نہ پڑ، آخرت کے لیے ڈھونڈ، یعنی آخرت کے لیے خرچ کر جا، آخرت بینک بنا، تاکہ وہاں یہ اللہ کا دیا ہوا خزانہ جو تو اللہ کے راستے میں دے گا وہ تیرے کام آ سکے۔ وابتغ، اور ڈھونڈ، فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور ڈھونڈ جو اللہ نے آخرت کے لیے تیرے لیے بنایا ہے، یعنی آخرت کے لیے خرچ کر لے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور نہ بھول جو اللہ تعالیٰ نے تیرا حصہ دنیا میں بنایا۔ وَأَحْسَنِ، اور تو بھلائی کر، احسان کر، یعنی لوگوں پر احسان کر، مساکین پر احسان کر، غریبوں پر احسان کر۔ کما احسن اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، کما احسن اللہ الیک، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین پر فساد نہ کر۔ ولا تبغ، اور نہ ڈھونڈ فساد بیچ زمین کے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے، یعنی اللہ کی زمین پر فساد نہ کر، اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کر، اترا مت، مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، فساد نہ کر۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ جو قارون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حسین تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بہت حسین تھے، لیکن یہ ایک اچھا انسان
اور موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے سے اور ان کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اچھی شکل دی تھی۔ یہ شکیل اس کا چہرہ تھا، یعنی وجاہت رکھتا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص پیروکاروں میں تھا۔ جب یہ غریب اور مسکین تھا، بڑا عبادت گزار تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں ایک مجاہد، عابد، اچھا انسان تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت، خزانے عطا کیے تو یہ مغرور ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر یعنی امیر بنا دیا کہ بھئی تو اس بنی اسرائیل پر امیر ہے، لیکن یہ بدبخت سامری کے ساتھ مل کر یہ منافق ہو گیا۔ فرعون بے دین کے ساتھ مل کر سامری کے ساتھ جو بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے اس نے بچڑا بنایا تھا، تو یہ منافق بن گیا تھا۔ یہی قارون، یعنی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، اس کو ہارون علیہ السلام نے نصیحت کی، اس کو سمجھایا، لیکن تکبر میں یہ بڑھتا چلا گیا اور بدبخت منافق ہوا اور بخیل ہوا، اور جب اس کی ہلاکت ہوئی یہ اپنے خزانے اور چابیاں جو ایک بھاری جماعت اٹھاتی تھی، جیسا کہ آپ نے ابھی قرآن کی تلاوت کے دوران سنا ہے، تو یہ اپنی ان چابیوں سمیت اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس کر مر گیا۔ ایک روایت میں ہے یہ دھستا چلا جا رہا ہے، اور یوم معاشر یہ بدبخت اٹھے گا تو اس سے عبرت حاصل کی جائے گی۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساکین کے لیے کیوں دعا کی کہ جب انسان مسکین ہوتا ہے وہ اللہ سے کم از کم غافل نہیں ہوتا۔ بھوکا پیاسا، جس کے بدن پر کپڑے کی کمی ہو، گھر میں خوراک نہ ہو، گھر اچھا نہ ہو، تو اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ تو مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں میرا وصال شریف ہو، اور یوم معاشر اے اللہ تو مجھے مساکین سے اٹھا۔ تو اس لیے میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرعون اگر بھوکا ہوتا تو خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ اسی لیے قارون میں جو بگاڑ پیدا ہوا، ایمان کے بعد منافقت کی طرف چلا گیا، یہ بھی حرص و ہوس میں کھو گیا۔ اس لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، موت زندگی میں یعنی موت کو یاد کرو، اور جوانی میں یعنی بڑھاپے کو یاد کرو، اور خوشحالی میں تنگ دستی کو یاد کرو۔ یعنی انسان کو چاہیے وہ فخر اور تکبر سے بچے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس لیے شاہ حسین نے کیا خوب فرمایا، تم با زندگی دا سدا نہ بجدیاں رہنا۔ اور شاہ حسین نے کیا خوب فرمایا، ویسوں رنگ پر میرے مول نہ بھاوے، ویساں رانجھو دے نال۔ رنگ پر میرے مول نہ بھاوے، ویساں رانجھو دے نال۔ اور حضرت خواجہ فرید نے بھی خوب فرمایا، ویسوں سنج سباہی خالی راسن جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی بزرگوں نے ٹرانسلیشن کی، ویسا رانجھو دے نال۔ رنگ پر یہ دنیا جھوٹی، رنگ پر میرے منہ نہ بھاوے، ویسا رانجھو دے نال۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ اور خواجہ صاحب نے فانی جہان کا نقشہ کھینچا، ویسوں سنج سباہی خالی راسن جا۔ اور کیا خوب کہا فرید پاک کوٹ مٹھن والے نے، کیا فرمایا، خاموش فرید اسرار کنوں، چپ بےہودہ گفتار کنوں، پر غافل نہ تھی یار کنوں، ایو لا رہ بھی فرمان۔
اور میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھتے تھے تو بسا اوقات قرآن پاک کا ختم کر دیا. جب ذکر اللہ اور عشق الہی عشق مصطفیٰ میں ہوتے تھے، یہ ایک اللہ کا راز تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن متعدد بار آپ کی آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا. میرے مرشد شاہ سلیمان کا پیرہن مبارک خون سے تر بتر ہوتا، آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا، کپڑے تبدیل کرنے پڑتے. رت روندیاں عمر نی بھیساں ایو داغ قبر وچ نیساں. تو آج کے اس درس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان جب تنگ دست ہوتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے بہت دے، میں غریبوں کا ساتھ دوں گا، میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا. لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب دولت مند ہوتے ہیں پھر وہ حریص ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں ہم ہر سال حج کر لیں، ہر سال عمرہ کر لیں. اپنے اتنے ہی تھپی آؤں خود ہیں خود بوتل دا کاک ہیں اسا اپنا آپ ہی آپ. پوری پاک زندگانی میں میرے پاک نبی نے صرف ایک حج ان کا پاک وطن تھا، 3 یا 4 عمرے کیے. کیا امت، کیا عمرہ نبی کے عمل سے یہ سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا درس نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اس لیے لاہ و لاب میں پڑے ہوئے مسلمان، دولت کے گھمنڈ میں، اریاں بدن عورتیں، بے حیائی عروج پر، مہنگائی عروج پر، عیاشی عروج پر، اور مساکین کی غربت بھی عروج پر ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، اچھا کام وہ ہے جس میں میانہ روی ہو. ہم اعتدال کے ساتھ اپنے اوپر، اپنے گھروں پر، بچوں پر خرچ کریں، لیکن جس کو اللہ نے دولت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ مساکین پر خرچ کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدخر شیئا لغد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن کے لیے اپنے گھر میں جمع نہیں کرتے تھے. بورے کے بورے گھروں میں امیر لوگ رکھ رہے ہیں اور غریب 1-2 کلو آٹا کے لیے مر رہے ہیں. اور کچھ مساکین ہیں علماء، وہ بہت واجب الاحترام ہیں. کچھ امیر مولوی ہیں، ان کی کوئی کوشش ہوتی ہے وزراء کے ساتھ، امراء کے ساتھ، وزراء کے ساتھ سنگت عہدے لینا، اور وہ بھی انہی امراء کے ہی بھائی ہیں. بتاؤ وہ علماء کہاں گئے؟ آج شیخ سعدی کہاں ہیں جن کے سادے کپڑے تھے اور پیر کا جوتا تک نہ تھا اور عید نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے؟ جب انہوں نے دیکھا ایک معذور شخص کو جو پیروں سے محروم ہے تو شیخ سعدی نے کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے پیر تو دیے ہیں، اور شیراز کی جامع مسجد کا خطیب ہے، پیر میں جوتا نہیں ہے، اور مسجد میں جا کر وضو کر کے دھلے ہوئے کپڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے. وہ علماء آج آپ کو نظر آتے ہیں لیکن بہت کم ہیں. وہی علماء در حقیقت اولیاء اللہ ہیں، اور جن کے دم قدم سے یہ دنیا بس رہی ہے. انہاں پاکاں نال تو لال ہے یاری تاں تو تھی وے پاکے، پہلے چمگن ہتھ پاکاں دے پیچھے بن پیران دی خاکے. جتیاں جوڑی میاں منہ نہ موڑی ات تن دکھلاویں چاہ کے، دل شاد جنت وچ لے ویسن یہ پاک گلکڑیاں پاکے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ وما علینا الا البلاغ المبین.